بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اس شخص کے سیاہ و سفید قصوں سے بھری پڑی ہے جس کا نام ہلاکو خان تھا۔ یہ منگول سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور شفاق ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ لیا۔ قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے۔ معزز ناظرین، اس کہانی میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام کہانیاں سب سے پہلے آپ تک آئیں۔ کتب خانے تھے، ان کو دریاؤں میں بہا دیا، اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے ضیاء رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنے زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا، لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سے کمانڈروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کمانڈر مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانڈروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانڈروں نے عرض کیا، حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا، تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا، مسلمانوں کے دین کے سربراہ ان کے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ جبکہ کمانڈروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادحان نے پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ بڑا دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ آپ سے گزارش ہے اسے غور سے سنیں۔ دوسرے دن صبح قادحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا جہاں ہلاکو خان نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ قادحان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے ہلاکو خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے آپ سے ملنے آیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ قادحان کے ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے کر گیا۔ ہلاکو خان نے کہا، اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب قادحان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ قادحان نے ہلاکو خان سے کہا، اگر تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم داڑھی والے سے ملو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے ہلاکو خان سے کہا، اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ہلاکو خان بہت حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز بیان بہت زیادہ پسند آیا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا، میرے 2 سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ قادحان مسکرانے لگا اور کہا، ہلاکو خان، اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے؟
میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ ہلاکو خان قادحان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عام عالم میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کر اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کا انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں بغداد شہر میں لے کر آئی؟ سن کر قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے پر آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، عہدوں کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہدے کے منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تو تم آج یہاں نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں، آسائشیں ہم سے لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا۔ پھر ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادحان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے کی بجائے ایک اہل حکمران کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دیں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن جب تک مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، جب تک ہم اتحاد نہیں کرتے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا، یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اسے واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد قادحان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن اس تاریخی فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس بات پر یقین ہے۔ شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے؟ عالم نے کہا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی، یقیناً ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اس کریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف نکل کھڑی ہوں تو چرواہے کے ساتھ چلنے کی تیاری نہ کریں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس ان کی کمان میں لے آئیں۔ عالم نے کہا، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اب تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے در پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں
جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ چند دن بعد ہلاکو خان کو یہاں کے کسانوں نے اس طرح بے وقوف بنایا کہ خود ہلاکو خان کے ہوش اڑ گئے، اور ہلاکو خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کے چند آدمی ہلاکو خان کو اتنا بڑا بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو فتح کرنے کے لیے جب بغداد کی طرف آ رہا تھا تو ہلاکو خان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تھا۔ اب ہلاکو خان کا مقصد بغداد کو فتح کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو کس طرح فتح کیا یہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں سن رکھا ہوگا، لیکن ہلاکو خان کا اپنی ریاست سے لے کر بغداد تک کا سفر کے درمیان کیا ہوتا رہا، آج اس کی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ آخر ہلاکو خان بغداد کی طرف جاتے ہوئے کن راستوں سے گزرا، کن کن مسائل سے گزرا۔ جب ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف جا رہا تھا تو اسی دوران ہلاکو خان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں بہت ہی مختلف اور عجیب قسم کے لوگوں کا تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ میں موجود فصلیں تھیں جن میں کسان کام کر رہے تھے، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہلاکو خان کے لشکر کا سن کر بھی اس گاؤں کے مرد اور خواتین اپنے مردوں کی شانہ بشانہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ہلاکو خان کو گاؤں والوں کی یہ دلیری اور بہادری بہت پسند آئی، کیونکہ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جہاں بھی ہلاکو خان کا لشکر گزرتا اس جگہ پر کئی سالوں تک سبزہ نہیں اگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی ہلاکو خان گزرتا ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن ادھر ہلاکو خان کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر گاؤں والوں نے ہلاکو خان کی طرف ایک آنکھ بھر کے نہیں دیکھا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو رہے۔ اس گاؤں کے ساتھ ایک موجود بڑی سی وادی میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہلاکو خان کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا خیمہ تیار کیا گیا، اور ساتھ میں موجود جنگل میں ہلاکو خان کے لیے شکار کر کے بنا ہوا گوشت رکھا گیا۔ جب ہلاکو خان نے کھانا کھانے کے بعد آرام کر لیا تو ہلاکو خان اپنے چند اہم اور طاقتور سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کی سیر و تفریح کے لیے نکل پڑا۔ جب ہلاکو خان اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو ہلاکو خان کی نظر جس گھر میں بھی پڑتی اس گھر میں کوئی نہ کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی موجود ہوتی۔ ہلاکو خان صرف ایک گھر پر نہیں بلکہ پورے گاؤں پر فدا ہو چکا تھا، کیونکہ اس گاؤں کے اندر حسن ہی حسن تھا اور ہلاکو خان حسن کا پیاسا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے سپہ سالاروں کو کہا کہ ہمارا یہ لشکر یہاں پر تقریباً 10 دنوں کے لیے پڑاؤ کرے گا۔ سن کر ہلاکو خان کے سپہ سالاروں نے کہا، اے عظیم ہلاکو خان، آخر اس جگہ پر 10 دن رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہلاکو خان نے کہا، اس گاؤں کے اندر 10 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ 10 کی 10 لڑکیاں کنواری تھیں، ان کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ سپہ سالار جانتا تھا کہ ہلاکو خان کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ پھر ہلاکو خان نے حکم دیا کہ تم ہر روز خاص سپاہیوں کو بھیج کر ایک گھر سے ایک لڑکی اٹھوا کر اس کو دلہن کی طرح تیار کر کے میرے خیمے میں بھجوا دینا، اور جب 10 دن تک میں اس گاؤں کے تمام خوبصورت لڑکیوں کے جسم سے لطف اٹھا لوں گا تو میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ سپہ سالار نے اپنے ہلاکو خان کے آگے حکم سر تسلیم خم کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اب ہلاکو خان کے قافلے نے 10 دن وہاں پڑاؤ کیا، اور ہر روز ہلاکو خان کے سپاہی جاتے اور اس گھر میں ایک لڑکی کو اٹھا کر لاتے، اس کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا، پھر ہلاکو خان کے خیمے میں بھیج دیتے۔ لیکن دنیا کے ظالم ترین اور شفاق ترین آدمی کے پوتے کی سب سے بڑی اور بری صفت یہ تھی کہ ہلاکو خان جس بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا صبح اس کو عبرتناک موت دے دیتا، کیونکہ ہلاکو خان یہ بات اپنے لیے کم تر سمجھتا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ ایک بار میں لطف اندوز ہوں تو پھر کوئی اور آدمی اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگائے۔ ہلاکو خان اس بات کو اپنے لیے کم تر سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان جب سے پیدا ہوا جس بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا اس کے بعد قتل کر دیتا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ہلاکو خان 14 سال کا تھا تو ہلاکو خان کی ایک دوست جو کہ اس کے باپ کے ساتھی کی بیٹی تھی، ہلاکو خان نے 14 سال کی عمر میں لڑکی کے ساتھ زبردستی کی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، اور اس وجہ سے ہلاکو خان کے والد اور اس کے ساتھی کے درمیان کافی اختلافات ہو گئے، اور اس بات پر ہلاکو خان کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تم اس لڑکی کے جسم کو نوچ لیا پھر اس کو تم نے قتل کیوں کیا؟
ہلاکو خان نے کہا تھا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ جس لڑکی کو میں ہاتھ لگا لوں پھر اس کو کوئی ایرا غیرا آدمی ہاتھ لگاتا پھرے، اور یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان 10 دن تک اس گاؤں کی جس لڑکی کے ساتھ رات گزارتا صبح اس کو قتل کروا دیتا۔ لیکن اس بار ہلاکو خان کا سب سے قریبی اور وفادار وزیر ساتھ تھا۔ جب پہلی رات ہلاکو خان کے سپاہی ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے تو وزیر نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک بوڑھے بزرگ کی بیٹی تھی۔ وزیر کو بہت ترس آیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ وزیر سوچنے لگا کہ کس طرح اس لڑکی کو عبرتناک موت سے بچایا جائے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ صبح ہوئی اور ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو جا کر جنگلی جانوروں کے آگے پھینک دو۔ تو اتنے میں اس کے وزیر نے کہا، اے میرے عظیم خان، جب بھی تم کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارتے ہو صبح اس کو جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیتے ہو، لیکن اس بار لڑکیوں کو کسی اور طریقے سے اذیت ناک سزا دو۔ ہلاکو خان نے کہا، اے وزیر بتاؤ ان کو کیا سزا ہونی چاہیے، ان کو کس طرح موت دینی چاہیے؟ تو وزیر نے کہا، اے میرے خان، ہماری وادی کریم ایک اندھا کنواں ہے، آپ ان لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں کو حکم دیں کہ اس اندھے کنویں میں پھینکوا دیں، نہ ہی گاؤں والوں کو پتہ چلے گا ہلاکو خان نے ان بیٹیوں کو قتل کر دیا، نہ ہی وہ سمجھیں گے کہ وہ لڑکیوں کو ہلاکو خان نے اپنے پاس لونڈیاں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ان کی موت کی خبر گاؤں والوں کو ہو گئی تو وہ رات کے اندھیرے میں یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ہلاکو خان کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اب ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس وزیر کے ساتھ جاؤ اور اس اندھے کنویں میں اس لڑکی کو پھینک دو۔ اب ہلاکو خان ہر صبح سپاہیوں کو حکم دیتا اور سپاہی وزیر کے ساتھ جاتے اور اندھے کنویں میں جا کر لڑکی کو پھینک دیتے۔ اسی طرح کرتے کرتے 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں۔ اب ہلاکو خان نے گاؤں کی ساری کنواری لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک رات گزار لی۔ تب ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو بغداد کو فتح کرنے کی خاطر چلنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان کا لشکر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند ماہ بعد ہلاکو خان جب بغداد کو فتح کرتے بغداد کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد دوبارہ اتفاقاً اسی گاؤں کے پاس سے گزرا۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ جس لڑکیوں کے ساتھ ہلاکو خان نے زنا کیا اور صبح ان کو اندھے کنویں میں پھینکوا دیا، سب کی سب لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو بہت غصہ آیا اور حیرت ہوئی کہ جب میں نے ان لڑکیوں کو اندھے کنویں میں پھینکوا دیا پھر یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئی؟ ہلاکو خان نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں حضور، آپ کے سپاہی یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان لڑکیوں کو اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ ہلاکو خان کو شک ہو گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہلاکو خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جن لڑکیوں کے ساتھ ہلاکو خان ایک رات گزار چکا ہے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ لہذا ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس اندھے کنویں پر پہنچ گئے۔ ہلاکو خان کنویں کو ہر طرف سے دیکھ رہا تھا لیکن وہ کنواں اتنا گہرا تھا کہ نیچے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کنویں سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ غصے میں آ کر ہلاکو خان نے اپنے ایک سپاہی کو لات ماری اور وہ سپاہی اندھے کنویں میں گر گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ہلاکو خان کا وہی سپاہی ہلاکو خان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب ہلاکو خان نے اپنے سپاہی کو زندہ دیکھا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہا، تم کیسے زندہ بچے، حتیٰ کہ میں نے تم کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ اس نے کہا کہ اے خان، وہ کنواں اندھا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں بندے کی جان جاتی ہے، بلکہ وہ تو ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے کے نیچے کی لکڑی کا تختہ رکھا گیا ہے اور اس تختے کے کھلنے کے بعد ایک سرنگ شروع ہوتی ہے اور سرنگ اسی گاؤں کے پاس جا کر کھلتی ہے۔ اے میرے خان، جب آپ ان لڑکیوں کو اس اندھے کنویں میں پھینکواتے تو لڑکیاں اس اندھے کنویں سے گزرتی ہوئی اپنے گاؤں میں چلی جاتی تھی اور ہم سمجھتے کہ وہ لڑکیاں مر چکی ہوں گی۔ ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ابھی اسی وقت جاؤ اور ان لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ ان تمام لڑکیوں کو اور ان کے ماں باپ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ اس گاؤں کے سردار کو بھی پکڑ لاؤ جس نے ہمارے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلا۔ جب ہلاکو خان کے سپاہی وہاں پہنچے تو سارے گاؤں والے ہلاکو خان کی آمد کا سن کر وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ہلاکو خان کو پتہ چل چکا تھا کہ سارے گاؤں والے اپنی بنائی گئی خفیہ جگہوں پر چھپ گئے ہیں۔
لہٰذا ان کو تلاش کرنا مشکل تھا، کیونکہ پہلے بھی ہلاکو خان کو ان گاؤں والوں نے اچھی طرح بے وقوف بنا لیا۔ لیکن ہلاکو خان کے سپاہی ایک بوڑھے بزرگ کو پکڑ کر لائے اور آ کر ہلاکو خان کو بتایا حضور صرف یہی ایک بوڑھا بچہ تھا جو کہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اور یہی ایک بوڑھا اس گاؤں میں موجود تھا۔ ہلاکو خان نے پوچھا، اگر تم مجھے یہ بات بتا دو کہ آخر گاؤں والوں نے یہ کنواں کیوں بنایا ہوا تھا اور اس کے نیچے سرنگ کیوں تھی تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ وہ بوڑھا کانپتے ہوئے بولنے لگا اور کہا، اے عظیم خان، ہمارے گاؤں کے سارے لوگ بڑے ہی عقل مند اور ذہین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے، لہٰذا ہمارے گاؤں والوں نے بہت جگہوں پر ایسے خفیہ مقامات بنائے ہوئے ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو سب لوگ اپنی جان بچا سکیں۔ یہ کنواں بھی ان تمام جگہوں میں شامل ہے۔ جب بھی گاؤں میں کوئی حملہ ہوتا ہے یا کسی بھی دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو گاؤں والے اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور دشمن سمجھتا ہے کہ وہ سب مر چکے ہوں گے، لیکن وہ اس کنویں کے ذریعے سرنگ میں چلے جاتے ہیں اور دشمن کے جانے کے بعد واپس نکل آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ساری کی ساری لڑکیاں زندہ بچ گئیں۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو بہت غصہ آیا، لیکن اپنی زندگی میں پہلی بار ہلاکو خان عام گاؤں والوں سے شکست کھا چکا تھا، اور اسی وجہ سے ہلاکو خان نے اس پورے گاؤں کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جب بھی ہلاکو خان وہ گاؤں یاد آتا تو ہلاکو خان کا غصہ سے تڑپ جاتا، کیونکہ آدھی دنیا کا فتح کرنے والا انسان چند عام کسانوں سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ تو معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائیں۔ شکریہ۔